معزز ناظرین کرام، خدمت خلق اور حقوق العباد کو پیش کریں گے۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، میاں بیوی کے حقوق اور خاص طور سے بیوی کے لیے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں سلسلہ وار بیان کی جا رہی ہیں۔ آئیے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج اس موقع پر ہم بیویوں سے متعلق کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ ہر بیوی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ نیک بنے، اچھی بنے، شوہر کے نزدیک اس کا مقام ہو، شوہر کے نزدیک اس کا کردار ہو، اور شوہر اس کو چاہنے والا بن جائے، اور شوہر اس سے محبت و خلوص سے رہنے والا بن جائے۔ یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، مگر وہ کیسے ہو، مگر کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ وہ طریقہ کار ہم کو اسلام میں، تاریخ میں اور صحابہ کی زندگیوں میں، صحابیات کی زندگیوں میں ہم کو ملتا ہے۔ دیکھیے، ہر بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھے، اپنے شوہر کی خدمت ہر اعتبار سے ان کی ضرورت کی چیزوں کو مکمل کرے، ان کے بولنے سے پہلے ہی ان کی ضرورت کو پورا کرے۔ وہ شوہر کے دل سے خوشی، جو شوہر کے دل میں محبت پیدا ہوگی کہ میری بیوی میرے بولنے سے پہلے ہی میری ضرورت کو پورا کر دیتی ہے، محسوس کر کے کہ اب کیا ضرورت پڑنے والی ہے، اس کو مکمل کرے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیے کیسے محبت پیدا ہوگی۔ اور نیک بیوی کے لیے ضروری یہ ہے، اپنے شوہر کے دل میں محبت داخل کرنے کے واسطے ضروری یہ ہے کہ ان کے سامان کی، ان کے مال کی حفاظت کرے۔ حدیث میں آتا ہے، جو بیوی اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے مال اور اس کی عزت میں خیانت نہیں کرتی تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ تو اپنے شوہر کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ شوہر جو پیسے کما کر لاتا ہے، بڑی محنت اور جستجو سے لاتے ہیں۔ جو لوگ محنت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ پسینہ ٹپکا کر وہ محنت کر کے پیسے لاتے ہیں۔ اب یہ بیوی اپنے شوہر کی کمائی ہوئی دولت کو ایسے ہی خرچ کرے، اسراف کے ساتھ فضول خرچی کرے اور غیر ضروری اخراجات بڑھاتے رہیں تو ظاہر بات ہے میاں بیوی میں کہاں محبت پیدا ہوگی۔ لیکن جو بیوی اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے اور اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ خرچ کرتی ہے، اور کوئی سامان ہے اور کوئی شوہر کی دولت میں سے کوئی چیز گھر کے اندر موجود ہے تو اس کی دیکھ ریکھ کرتی ہے تو شوہر کو بڑی خوشی ہوئی۔ ایک واقعہ کہیں لکھا ہوا تھا کہ ایک بیوی اپنے شوہر سے کچھ روزانہ پیسے لیا کرتی تھی۔ ان کے شوہر کچھ خرچے کے واسطے 10 20 50 کچھ روپے دیا کرتے تھے، تو وہ بیوی ان پیسوں میں سے کچھ پیسے، تھوڑے پیسے روزانہ نکال کے جمع کرتی تھی، یعنی کہ جو ان کے خرچے کے واسطے دیتے تھے اس میں سے کچھ پیسے نکال کر جمع کرتی تھی۔ 1 روپیہ 2 روپے 5 جتنا ہو سکا اتنا جمع کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شوہر کے جیب میں پیسے نہیں اور انتہائی ضرورت ہے پیسوں کی۔ اب وہ شوہر پریشان ہیں تو بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر محترم، آپ پریشان مت ہو جائیے، میرے پاس کچھ پیسے میں آپ کو دے دوں گی۔ وہ لا کر دے دی۔ شوہر بڑا خوش ہو گیا، بھائی تمہارے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ تم تو کمانے والے نہیں ہو، تم تو محنت مزدوری کرنے والے نہیں ہو، کہاں سے پیسے تمہارے پاس آ گئے؟ تو بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر محترم، آپ روزانہ جو مجھے پیسے دیتے ہیں میں ان پیسوں میں سے کچھ پیسے جمع کرتی ہوں، 1 روپیہ 2 روپے 4 روپے
کچھ پیسے میں جمع کرتے رہتی ہوں اور جمع کرتے کرتے آج اتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں, آج آپ کو ضرورت ہے, یہ آپ کے یہ پیسے ہیں, لے لیجئے. شوہر کو بہت خوشی ہوئی, دل سے دعا نکلی کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی جو ہے بیوی ہے کہ میرے مال کی تو حفاظت کرتی ہی ہے, اور یہ تو اس کا مال ہے, میں نے اس کے خرچے کے واسطے دے دیا ہے, مگر اس نے بیجا استعمال نہیں کیا, فضول خرچی نہیں کیا, اپنے پیسوں کو اس نے جمع کر کے رکھا, اور آج مجھے یہ پیسے کام آ گئے. دیکھا آپ نے کہ جب بیویوں کے نزدیک یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنے مال کی اور اپنے شوہر کے مال کی جب حفاظت کرتی ہیں تو ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں, اس طریقے سے خوشگواری پیدا ہوتی ہے. اب اس کے دل میں, وہ شوہر کے دل میں اپنی بیوی سے کتنی محبت بھی ہوگی, اندازہ کیجئے. ایک مصیبت کے وقت میں جو انسان ساتھ دیتا ہے اس کو انسان کبھی نہیں بھول پاتا. اب یہ شوہر کو مصیبت آئی, تنگی آئی, پریشانی آئی, ایسے وقت میں یہ بیوی پیسے جب دے رہی ہے, اس کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے, تو کتنی خوشی بھی ہوگی اس شوہر کے دل میں. بہرحال اپنے شوہر کے مال کی اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا چاہیے. آج کل دیکھا جاتا ہے کہ شوہر کماتے ہیں, اور بعض شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی دیکھ بھالی کے لیے اور ان کے بہتر اخراجات کے واسطے وہ گھردار بھی چھوڑ دیتے ہیں, ملک بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور وہاں پر جا کے بیرونی ممالک کے اندر محنت کرتے ہیں, جستجو کرتے ہیں, پیسے کماتے ہیں, اور وہ پیسے اپنے بیوی کے پاس بھیجتے ہیں. تو بیویوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے پیسوں کی حفاظت کرے, بیجا استعمال نہ کریں, اسراف نہ کریں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک یہ بات سچی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسراف کرنے والے, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. شوہر وہاں پر بڑی محنت جستجو سے رات دن محنت کرتے ہیں, اپنے آرام کو قربان کر دیتے ہیں, اور راحت کو قربان کر دیتے ہیں, اور بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کی پیاری زندگی کو قربان کر کے وہاں پر گئے ہوئے ہیں, اور پیسے کما کے یہاں بھیج رہے ہیں. اور بیویاں اگر اپنے شوہر کے پیسوں کی حفاظت نہ کریں تو پھر کتنی تکلیف ہوگی. کل جب وہ آئیں گے, حساب لیں گے, پوچھیں گے کہ میں نے اتنے پیسے بھیجا, وہ کہاں کہاں خرچ ہوئے, تو پھر کیا جواب دیں گے؟ شوہر کے نزدیک بھی باس پرس ہوگی, اور اللہ کے نزدیک بھی باس پرس ہوگی. شوہر کے نزدیک بھی پوچھ تاچھ ہوگی, اللہ کے نزدیک بھی پوچھ تاچھ ہوگی. اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھی پوچھے گا کہ ہم نے تم کو مال دیا تھا, دولت دیا تھا, کہاں پر خرچ کیا, کیسے خرچ کیا. بہرحال بیویوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کریں, بے دریغ خرچ نہ کریں. اولاد پیسے پوچھتے ہیں, بس دیتے جا رہے ہیں, وہ کیا ان کو ضرورت ہے, کتنی ضرورت ہے, اس کو دیکھتے ہی نہیں. اب وہ پیسے لے کے کہاں خرچ کیے, کیسے خرچ کیے, اس کو یہ نہیں پوچھتے. معلوم کرنا چاہیے کہ اتنے پیسے کہاں خرچ کیے. ایسا نہ ہو کہ بچے ماں کے پاس سے پیسے لے کر جا رہے ہیں اور غلط کام کر رہے ہیں, غلط عادت کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں, غلط چیزیں کھا رہے ہیں, غلط چیز پی رہے ہیں, تو پھر کل کے دن آہستہ آہستہ ایک بڑی بلا کے اندر بچے مبتلا ہو جائیں. تو بہرحال بیویوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ان کے پاس میں مال رہتا ہے اور شوہر ان کے پاس مال جمع کرتے ہیں یا لا کر ان کے پاس دیتے ہیں تو اس کی حفاظت کریں. اور ایک بات جو بیویوں کو عرض کرنا ہے, ماں بہنوں کو عرض کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے اندر دینداری کی صفت پیدا کریں. ماؤں کی ذمہ داری یہ ہے, عورتوں کی ذمہ داری یہ ہے, بیویوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اندر دینداری کی صفت پیدا کریں, دینی مزاج بنائیں. دیکھیے اگر آپ کا مزاج دینی بن جائے, بیویوں کا مزاج دین کا بن جائے, تو پھر وہی مزاج کے اعتبار سے بچوں کی تربیت کریں گے. خود اگر دیندار نہ ہوں, خود نماز نہ پڑھنے والی ہوں, خود پردہ نہ کرنے والی ہوں, خود اوڑھنی نہ اوڑھنے والی ہوں, خود جو ہے فیشنیبل زندگی گزارنے والی ہوں, تو پھر اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں گے, اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ بہت مشکل ہو جائے گا. اور خود جو ہے
फैशनेबल जिंदगी गुजार रहे हैं, बेदीनी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, और बच्चों से ये उम्मीद करते हैं और बच्चों को ये बोलते हैं कि ये काम नहीं करना, तो जाहिर बात है ये नहीं होगा। जो भी काम करें, जो भी हुक्म करें, उस पर अमल करके अगर बोला जाए तो सामने वाले को असर होता है। खुद अमल नहीं कर रहे हैं, दूसरों को बोल रहे हैं, तो फिर उसका असर नहीं होता। तो बीवियों को, माओ बहनों को चाहिए कि दीनदारी की सिफत अपने अंदर पैदा करें और नमाज की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें, रमज़ान के रोज़े रखें, दुरूद पाक का एहतिमाम करें, तस्बीहात फातिमी पढ़ने का एहतिमाम करें। देखिए दुनिया के अंदर बहुत कुछ हमको मिल जाएगा, दुनिया के अंदर बहुत कुछ मिल जाएगा, सब मिल जाए मगर दीन ना मिले, नेकियां हमारी ज़िंदगी में ना आए तो बेकार है। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती लख्ते जिगर बेटी है। आपने जाकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे वास्ते कोई एक खादिमा दे दीजिए, गुलाम दे दीजिए, ताकि हमारा साथ दे सकें, हमारे काम में हाथ बटाएं। पानी लाते लाते आपके जिस्म पर निशानात पड़ गए थे, तो आपने फरमाया कि अब्बाजान, माल गनीमत आया है, उसमें से कुछ गुलाम दे दीजिए, एक आध गुलाम दे दीजिए। तो आका ने फरमाया, मैं इससे अच्छा, इससे बेहतर कोई अमल बताऊं? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ज़रूर बताइए। तो आका ने उस वक्त फरमाया कि बेटा, सुबह 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ो, तुम्हारे वास्ते गुलाम से बढ़कर होगा। देखिए इधर मुताबा हो रहा है गुलाम का और साथ देने वाले एक मुआविन का, और उधर आका तरबियत फरमा रहे हैं दीन की कि बेटा तुम दीनी काम किया करो, तुम जिक्र वास्कार किया करो, नेकियां कमाने के जराए तुम इख्तियार किया करो। ये नेकियां कमाना और ये दीनदारी के मुताबिक जिंदगी बसर करना और दीन पर अमल करना तुम्हारे वास्ते काम आएगा। तो दीन की सिफत बंदा पैदा करना चाहिए। माँ दीनदार हो तो बच्चा दीनदार होता है, माँ नमाजी हो तो बच्चा भी नमाजी बनता है, और माँ तिलावत करने वाली हो तो बच्चा भी तिलावत करने वाला बनता है, और माँ बदनिगाही नहीं करने वाली है तो बच्चा भी बदनिगाही नहीं करता है। जैसी माँ होती है वैसे बच्चे के अखलाक होते हैं। लिहाजा माँओं को चाहिए, औरतों को चाहिए, बीवियों को चाहिए कि दीनदारी की सिफत पैदा करें। और एक बात याद रखिए, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने नेक औरत किसको करार दिया है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, 5वां पारा सूरह निसा की आयत नंबर 34 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। फरमाया कि नेक औरतें वो हैं जो मर्द को हाकिम मानकर उनकी इताअत करती हैं और मर्दों के पीठ पीछे भी अपने नफ्स की और उनके माल की हिफाजत किया करते हैं। यानी कि अपनी इस्मत और घर के माल की हिफाजत जो उमूर खानादारी में से है, सबसे अहम बात है, उसको बजा लाने में नेक औरत कभी पीछे नहीं हटती। तो कुरान मजीद में नेक औरत उसको कहा गया है जो इताअत गुजार होती हैं, अपने शौहर की इताअत गुजार होती है, शौहर की फरमाबरदारी करना चाहिए, शौहरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। एक हदीस में आता है, मारिफुल कुरान में मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को लिखा है। मारिफुल कुरान जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 399 के अंदर यह हदीस मौजूद है कि जो औरत अपने शौहर की ताबेदारी करती है तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उस पर यह इनाम होता है कि उसके लिए, उस औरत के लिए, उस बीवी के लिए, उस फरमाबरदार बीवी के लिए परिंदे हवाओं में और मछलियाँ दरियाओं के अंदर उनके वास्ते दुआएं करते हैं, और फरिश्ते आसमानों में और दरिंदे जंगलों के अंदर दुआएं करते हैं, उनके लिए इस्तिग़फ़ार किया करते हैं। माशाअल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है औरतों की, माओं की, बीवियों की, कि जब वो अपने शौहर के ताबेदार बनते हैं, माबरदार बनते हैं, तो उनके वास्ते दुनिया की मखलूक़ात उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। चरिंदे, परिंदे, दरिंदे, फरिश्ते उनके वास्ते दुआ कर रहे हैं। एक हदीस में आता है कि जो बीवी अपने शौहर की नाफरमान होती है तो उसकी नमाज कबूल नहीं होती। मिशकात की रिवायत। 3 लोग ऐसे हैं
کہ ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں. فرمایا کہ ایک وہ آدمی جو نشان کی حالت میں رہتا ہے، جب تک وہ نشان کی حالت میں رہتا ہے ظاہر بات ہے وہ جو ہے اس کی طہارت ٹوٹ جاتی ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. اور دوسرا وہ بھگوڑا غلام جو اپنے مالک کے پاس سے بھاگ گیا، جب تک وہ واپس لوٹ کر نہ آئے اس کی نماز قبول نہیں ہے. اور اسی طریقے سے نافرمان بیوی، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. نماز قبول نہیں ہونے کا مطلب ہے کہ نماز مکمل ادا نہیں ہوتی. جب وہ شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے تو پھر کیسے وہ اس کی نماز قبول ہوگی؟ اس کی نماز میں اکمال نہیں ہوتا، اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی. فرض تو ادا ہو جائے گا، جو اس کے ذمے فریضہ ہے وہ تو ساقط ہو جائے گا، مگر سمجھانے کے واسطے بتایا گیا ہے کہ نماز کا اکمال اور نماز کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنا ہے تو ضروری یہ ہے کہ اپنے شوہر کی تابعداری کریں، اس کا اس سے تعلق ہے. بھی ایک روایت یہ بھی ہے کہ شوہر اگر بیوی کو اپنی ضرورت کی تکمیل کے واسطے بلائے اور توے پر روٹی رکھی ہوئی ہے اور اپنی ضرورت کی تکمیل کے بعد شوہر بلائے تو روٹی کا خیال کیے بغیر شوہر کے بلانے کا جواب دے اور اس کی طرف جائے. اتنی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شوہر اپنی ضرورت کے واسطے بلائیں اور وہ ان کی ضرورت کو پوری نہ کر کے یہ دوسرے کام کے اندر مصروف رہے تو اس سے شوہر کا دل ٹوٹ جائے گا اور یہیں سے ناچاخیاں اور نا اتفاقیاں اور اختلافات اور تنازعات پیدا ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے، یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ اپنے شوہر کی فرمانبرداری کریں اور اس کے حکم کو بجا لائیں اور اس کو پورا کرنے کے واسطے پس و پیش نہ کریں. اور ایک اہم بات اس وقت میں یہ عرض کرنا ہے کہ آج کے زمانے میں یہ دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے کہ بیویاں اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے یا ان سے باتوں کو چھپانے یا ان کے ساتھ میں جو ہے خفیہ معاملہ کرنے کو جو ہے ایک ہنر سمجھتے ہیں. ایسی بات بہت غلط بات ہے. اپنے شوہر سے چھپا کر جو ہے کام کرنا کتنی جو ہے بے عقلی کی بات ہے. اور اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا اور نافرمانی کرنے کو فخر سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ ہم نے بہت بڑا کمال کیا ہے، غلط بات ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کریں، ان کی بات سنیں. ہاں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو خراب کام کرنے کے واسطے کہہ رہا ہے، خلاف شرع کام کرنے کے واسطے کہہ رہا ہے تو اس وقت اجازت ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرے. مگر جو جائز کام ہے جو اچھا کام کرنے کے واسطے شوہر کہہ رہا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اس کام کے کرنے میں پس و پیش نہ کریں. بہرحال خواتین سے گزارش یہ ہے کہ فرمانبرداری، اطاعت گزاری، شکر گزاری کی صفت اپنے اندر پیدا کریں، شوہروں کی ناشکری نہ کریں. حدیث میں آتا ہے، مشکات کے اندر روایت موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج میں تشریف لے گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو دکھایا کہ جہنم میں عورتیں بہت زیادہ ہیں. جہنم میں عورتیں بہت زیادہ ہیں. یہ مشکات کی روایت پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں، اور یہ تقریباً حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آقا نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو کثرت سے پایا. تو چونکہ اس محفل میں عورتیں بھی تھیں تو فرمایا کہ یا رسول اللہ لماذا، کیوں، یہ کیا وجہ ہے کہ ہم کو آپ جہنم میں زیادہ پائے؟ تو فرمایا کہ تم کثرت سے لعن طعن کرتی ہو، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، او کما قال علیہ السلام، کہ تم زیادہ لعن طعن کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، اس کی وجہ سے میں نے تم کو جہنم میں کثرت سے پایا. یہ آپ نے خاص طور سے عورتوں کو جمع کر کے عید الاضحیٰ کے موقع پر یا عید الفطر کے موقع پر ایک جگہ جمع کر کے آپ نے یہ خطاب فرمایا عورتوں سے کہ دیکھو میں نے تم کو کثرت سے جہنم میں جلتا ہوا دیکھا ہے، لہذا تم اپنے آپ کی حفاظت کرو.
اور جہنم میں جانے کی 2 اہم وجہ بیان کیے، ایک کثرت لعن طعن اور دوسرے کثرت ناشکری۔ لعن طعن کرنا، ان پہ لعن کر دیے، ان پہ طعن کر دیے، ان پہ جو ہے تانا دیے، ان کو جو ہے برا بھلا کہہ دیے، لعن طعن بہت بری صفت ہے۔ اور شوہروں کی ناشکری، شوہر سب کچھ لا کر دے رہا ہے، سب کچھ ان کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے اور ان کی مانگی ہوئی چیز کو لا کر دے رہے ہیں، اور سب حاصل کرنے کے بعد میں کبھی کوئی چیز نہ لا کر دیں تو پھر اس وقت میں فوراً ناشکری شروع ہو جاتی ہے۔ اب تک تم نے کچھ کیا ہی نہیں، اب تک تم نے کچھ ہمارے ساتھ میں اچھا سلوک کیا ہی نہیں، جتنا کیا ہوا ہے ان سب کو بھول جاتے ہیں اور ان سب کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو ناشکری کی صفت نکال دینا چاہیے۔ اگر خوشگوار زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ میں محبت و خلوص سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ ناشکری کی صفت کو نکال دیا جائے۔ حدیث میں جو آقا نے فرمایا وہ بالکل سچ ہے کہ ناشکری کی وجہ سے اور لعن طعن کی وجہ سے عورتیں جہنم میں کثرت سے جاتی ہیں، جائیں گی۔ تو لہذا عورتوں کو چاہیے، ماؤں کو چاہیے، بیویوں کو چاہیے کہ اس بات کا خیال کریں کہ زبان سے ناشکری والے الفاظ نہ نکالیں۔ ناشکری، شکر گزار زبان اللہ کو بہت پسند ہے، ذکر والی تر بتر زبان اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اپنے زبان سے شکر والے الفاظ نکالیں۔ دیکھیے، کھانا کیسا بھی ہو، کسی بھی انداز سے شوہر نے رکھا ہو، جیسی اس کی سکت ہے، جیسی اس کی حیثیت ہے، اس انداز سے رکھا ہے، اسی پر جو ہے صبر کریں۔ یہ نہ ہو کہ دوسروں کے گھر میں دیکھ کر، دوسروں کے شوہروں کی آمدنی کو دیکھ کر اور دوسروں کے عیش و عشرت کی زندگی کو دیکھ کر اپنے شوہر کو لعن طعن کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ کیسے ہیں، تم کیسے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی ایک جو ہے حیثیت دیا ہے، ہر ایک کو ایک مقام دیا ہے، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو متوسط بنایا۔ اگر ہم چاہیں کہ وہ جیسے ہیں ہم ویسے بن جائیں، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے رکھا ہے اسی اعتبار سے ہم جو صبر کرنے والے بن جائیں۔ ناشکری والے الفاظ زبان سے ہرگز نہ نکالیں، اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ شوہر کے دل کے اندر جو ہے بیوی کا مقام گھٹ جائے گا، گر جائے گا، رذالت ہوگی، ضلالت ہوگی، گمراہی ہوگی اور آپس میں نااتفاقیاں ہو جائیں گی۔ ہاں، شکر گزار اگر زبان اگر ہے تو پھر شوہر بھی کہے گا ماشاءاللہ میری بیوی کتنی اچھی ہے کہ میں اس کو جس حالت میں رکھا ہے الحمدللہ وہ اچھی رہتی ہے اور جو ہے اسی پر صبر کرتے رہتی ہے، شکر گزاری کے ساتھ میں جو ہے زندگی بسر کرتی ہے، تو شوہر بھی خوش ہوگا، اللہ بھی اس سے خوش ہوں گے۔ ناشکری والی صفت اللہ کو بھی ناپسند ہے۔ قرآن مجید کے 13ویں پارے کے اندر سورہ ابراہیم کے اندر یہ آیت موجود ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کے اندر اور اضافہ کر دیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ناشکری عذاب الہی کا باعث ہوتا ہے اور شکر گزاری رحمت الہی کا باعث ہوتا ہے۔ تو اب ہم فیصلہ کریں، مائیں بہنیں فیصلہ کریں، ہم رحمت الہی کے نزول کے خواہش مند ہیں یا عذاب الہی کے نزول کے خواہش مند ہیں۔ ظاہر بات ہے ہر بہن، ہر بیوی، ہر بھائی، ہر شوہر رحمت الہی کو لینا چاہتا ہے، عذاب الہی سے بچنا چاہتا ہے۔ ہم رحمت الہی سے اگر رحمت الہی کو اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو پھر ہمارے لیے ضروری یہ ہے، عورتوں کے واسطے خاص طور سے ضروری یہ ہے کہ ناشکری والی صفت اپنے زبان سے نکال دیں، شکر گزار اپنے زبان بنا لیں اور اپنے زبان سے اچھے کلمات نکالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام ماؤں بہنوں کو یہ کئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور شکر گزاری کے ساتھ میں زندگی بسر کرنے کی ہدایت نصیب فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل ہمیں عطا کیا ہے، اس دل کے اندر سلامتی ہونی چاہیے کہ یہ دل ہر قسم کی گندگی سے پاک ہو۔
شرک کی گندگی سے پاک، کفر کی گندگی سے پاک، نفرت اور کینے کی گندگی سے پاک، لوگوں کو اذیت پہنچانے والی نیتوں سے بالکل پاک، قلب سلیم جس کو کہا گیا، وہ دل اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، قلب سلیم، سلامتی والا دل۔ چنانچہ سورہ صافات کی آیت نمبر 84 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب سلیم کا تذکرہ فرمایا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ حضرت نوح کے طریقے ہی سے وابستہ تھے حضرت ابراہیم بھی، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ یہ قلب سلیم کیا ہے؟ ایسا دل جو شرک سے پاک ہو، ایسا دل جو کفر سے پاک ہو، ایسا دل جو نفاق سے پاک ہو، ایسا دل جو توحید سے لبریز ہو، ایسا دل جو رب ذوالجلال کی محبت سے سرشار ہو، ایسا دل جو لوگوں کو نفع بخشتا ہو، ایسا دل جو دوسروں کی ضرر رسانی سے بالکل پاک ہو، اور ایسا دل جو دل بالکل کینے سے پاک ہو، وہ دل ہے قلب سلیم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا۔ آج ہمارے اپنے جسم بہت پاک ہیں، ہم اپنے کپڑوں کی پاکی صفائی کا لحاظ رکھتے ہیں، ہم اپنے جسم کا لحاظ رکھتے ہیں، چہرے کو سنوارتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، جسم کو معطر رکھتے ہیں، کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے پاکی صفائی، یہ ظاہری بھی، لیکن اس ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ کہ جسم بھی پاک ہو، مکان بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو، چہرہ بھی پاک ہو، ہاتھ پیر بھی پاک اور صاف ہو، اس پاکی کے ساتھ وہ پاکی بھی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے جو اندر کی پاکی ہے، دل کی پاکی، روحانی طور پر پاکیزگی جو ہوتی ہے وہ ہے دل کی پاکیزگی۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل بالکل پاک تھے، ان کے دلوں میں وہ گندگی نہیں تھی جو آج ہمارے دلوں میں ہے۔ ایک پڑوسی کا دل دوسرے پڑوسی کے بارے میں خباثت رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، بدظنی رکھتا ہے، بدگمانی رکھتا ہے دل میں، تو کیا یہ دل قلب سلیم بن سکتا ہے؟ قلب کی سلامتی کے لیے لازم ہے کہ آدمی اپنے دل کو ایک طرف شرک سے پاک رکھے، کفر سے پاک رکھے، نفاق سے پاک رکھے، دوسری طرف بغض سے پاک رکھے، نفرت سے پاک رکھے، حسد سے پاک رکھے، کینے سے پاک رکھے، عداوت سے پاک رکھے، دشمنی سے پاک رکھے، اور دلوں کو سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ جس کو بھی دیکھیں اس کے حق میں دعائیں نکلیں، اے اللہ اس کو ترقی عطا فرما، اس کو صحت عطا فرما۔ بیمار کو دیکھا تو قلب سلیم تقاضا یہ کرے، اس دل سے یہ دعا نکلے کہ اے اللہ اس بیمار کو صحت عطا کر دے۔ کسی تنگ دست کو دیکھے تو قلب سلیم سے یہ دعا نکلے کہ اے اللہ اس کمزور کو قوت عطا کر دے۔ کسی مظلوم کو دیکھے تو قلب سلیم یہ دعا کرے، مولا اس کو ظلم کی چکی سے نکال دے اور ظلم کے دلدل سے نکال دے، اس کو آزاد کر دے۔ کسی مجبور اور بے بس کو دیکھے تو اس دل قلب سلیم سے یہ جذبہ پیدا ہو کہ اے اللہ اس کو اس دلدل سے نکال دے، اس مصیبت سے نجات دے دے۔ کوئی مشکل میں پڑا ہو قلب سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حق میں اس کی آسانی کی دعا کرے۔ کوئی مقروض ہو، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو تو اس کے حق میں وہ قلب سلیم یہ دعا کرے کہ اے اللہ اس کے قرض کے بوجھ کو اس کے پاس سے ہلکا کر دے۔ یہ ہے وہ قلب سلیم جس کا تعلق اللہ سے اور اس کے بندوں سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم کی دولت عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔